بالکل ٹھیک ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اپنے اختتامی کلمات میں انہوں نے بالکل واضح کر دیا عالمی برادری پر کہ عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا. فلسطین میں جاری جارحیت ایک المیہ ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ٹرانسمیشن میں ڈاکٹر خرم اقبال صاحب نے, آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں, اور ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈائریکٹر چائنا پاکستان اسٹڈی سینٹر انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد. ڈاکٹر خرم اقبال صاحب, آپ سے میں اس معاملے پر بات کرنا چاہوں گا. ایک تو ہم بات کر رہے تھے ایس سی او میں وزیر اعظم نے جب اپنی افتتاحی تقریب کی تھی, خطاب کیا تھا, اس میں انہوں نے افغانستان کے معاملے کو بالکل واضح کیا, کہا کہ افغانستان میں جاری جو دہشت گردی ہے اس کو روکنا ہوگا, افغان سرزمین کو دہشت گردی کا جو استعمال وہاں پر ہو رہا ہے, اور عالمی برادری کو افغانستان کی امداد کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اب یہ جو اختتامی کلمات میں غزہ کا ذکر کر دیا, بھرپور انداز میں یہ معاملہ بھی اٹھا دیا, جس طرح آپ سے کچھ دیر پہلے معروف نے بھی ذکر کیا کہ ایس سی او ہو, او آئی سی ہو, یا پھر یو این ہو, تمامی پلیٹ فارم پر ہم اہم مسلم ممالک کو درپیش مسائل پر پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں. دیکھیے, مجموعی طور پر اس اجلاس کا جو ماحول ہے اور ٹون ہے وہ بہت مثبت اور تعمیری رہی, اور اسی مثبت اور تعمیری پس منظر میں وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانستان کا ذکر کیا کہ کس طرح سے انسانی امداد کی ضرورت ہے, لیکن ساتھ ساتھ افغانستان کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ وہاں سے جو ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز آپریٹ کر رہی ہیں وہ علاقائی امن کو خطرے میں نہ ڈالیں, کیونکہ گزشتہ 2 سال میں یہ دیکھا گیا ہے کہ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد وہ تحریک طالبان پاکستان ہو, اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس ہو, یا وسطی ایشیا سے آپریٹ کرنے والے دہشت گرد تنظیمیں ہوں, ان کی ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ روس میں بہت ڈیڈلی حملے ہوئے, کچھ حملے ایسے تھے جس میں 150 کے قریب لوگ ایک حملے میں مارے گئے. چائنا مخالف جو دہشت گردی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ایران میں حملے ہوئے, اور ان میں سے کئی واقعات ایسے تھے جن کے تانے بانے افغانستان سے جا کے ملتے تھے. تو جب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بات کرتا ہے علاقائی رابطوں کی اور علاقائی تعاون کی, تو اس میں افغانستان کی جو اہمیت ہے وہ مرکزی ہے, کیونکہ جنوبی ایشیا کو وسطی ایشیا سے جو ملک جوڑ سکتا ہے وہ افغانستان ہے, اور اگر افغانستان ایک ویک لنک کے طور پر سرو کرتا رہے گا تو یہ جو وسطی اور جنوبی ایشیا کی کنیکٹیوٹی کا خواب ہے یہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. اس لیے ایس سی او کے تمام ممالک اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ افغانستان کے حل کے لیے ایک علاقائی اپروچ اپنائی جائے, جس میں وہ تمام ممالک شامل ہوں جو افغانستان میں ڈائریکٹ سٹیک ہولڈرز ہیں, جو افغانستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ ایس سی او میں شامل ممالک نے کئی ریجنل فارمیٹس کا آغاز کیا, جس میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تھی, استنبول پروسیس تھا. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ایس سی او کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر افغانستان کی طرف کچھ ریجنل فارمیٹس کا آغاز کیا جائے. اور دوسری طرف جہاں تک بات ہے اوور آل اس کی پروسیڈنگز کی, تو ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان کے حوالے سے اسی جارحانہ لب و لہجہ اپنائیں گے جو ان کا خاصہ ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کانفرنس کی پروسیڈنگز کے دوران ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ اتنا جارحانہ نہیں رہا پاکستان کے حوالے سے, اور ان کا وہ جو ایک روایتی بیانیہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے وہ انہوں نے اس طرح سے نہیں بات کی, بلکہ بڑے نپے تلے انداز میں انہوں نے پاکستان کی جو صدارت ہے شنگھائی کانفرنس آرگنائزیشن کے حوالے سے اس پہ مبارکباد بھی پیش کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگین سفارتی اس کو کامیابی سمجھ لیں, آلدو یہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہے. بریک تھرو اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ اینٹی پاکستان نیریٹو اتنا سیل کر چکی ہے ہندوستان میں کہ اگر وہ چاہیں بھی تو پاکستان کے ساتھ نارملائزیشن کی وہ بات نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیک اوے ہیں اس کانفرنس کا. اور ایک خاص بات اور جو وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کی وہ یہ تھی کہ جو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ کوریڈور ہے اس میں انہوں نے بات کی کہ اس کے اسکوپ کو ایکسپینڈ کیا جائے. یہ وہ کوریڈور ہے جو روس کی طرف سے جس کا اعلان کیا گیا, ان اٹس کرنٹ فارم اٹ ایکسکلوڈز پاکستان, یہ انڈیا کو کنیکٹ کرتا ہے یورپ سے. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بڑے باضابطہ طریقے سے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان بھی اس انٹرنیشنل انیشیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.